السلام علیکم ویورز، میرا نام سید عطاء الرحمن، میرا یوٹیوب چینل عطاء بخاری کے نام سے خالص قرآن کریم کی آواز، کسی فرقہ کسی مسلک سے کوئی تعلق نہیں۔ آج ہم اس ویڈیو میں تاریخ سے ریلیٹڈ جنرل باتیں کریں گے، بڑی ہی عام فہم سادہ باتیں، بالکل جس میں کوئی فلسفہ نہیں، کوئی کسی قسم کی بہت بڑی کوئی علمی باتیں نہیں ہیں، سمپل سی بات ہوگی۔ اگر سمجھ آ جائے تو میرا خیال میں یہ بڑی غنیمت ہوگی۔ ہم دنیا کے اندر جو بھی کام کر رہے ہیں، ہم سے مراد مسلمان، باقی اقوام تو عقل و فکر کی روح سے، جو ویسٹرن اقوام ہیں، یہ تو عقل و فکر کی روح سے کام کر رہی ہیں نا، اس لیے آگے بھی بڑھ گئی۔ مسلمان جتنے بھی ہیں دنیا کے اندر، جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں، وہاں پر قرآن کریم کا تو قانون ہے نہیں۔ مذہب، مسالک، ان کی فقہیں رائج ہیں سرکاری سطح کے اوپر۔ فقہ کا جو مدار ہے، جو بیس ہے، وہ روایات ہیں۔ یہ ہم باتیں یہ بار بار رپیٹ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو روایات ہیں، ہسٹری ہے۔ اور میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ تاریخ، حدیث، تفسیر، مغازی، سیرت، یہ ساری ہسٹری ہیں۔ یہ ہسٹری کی مختلف برانچز ہیں۔ یہ تو اب آپ غور کریں، جن چیزوں کو آپ دین سمجھتے ہیں یا ہم دین سمجھتے ہیں، جو ہمارے عقائد ہیں، قرآن کریم میں تو عقائد ہوتے نہیں۔ قرآن کریم کے اندر تو کسی قسم کا کوئی عقیدہ نہیں ہے، وہاں پر تو اصول اور قوانین ہیں، ضابطے ہیں، ضابطہ حیات ہے، تو عقائد تو نہیں ہوتے قرآن کریم کے اندر۔ ہمارے جتنے بھی مسلمان فرقے ہیں، اس میں دیکھیں کہ ان کی بیس کیا ہے، قرآن ہے یا ہسٹری ہے۔ اب میں آپ کو چیزیں گناؤں گا، ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں نہ ہوں، وہ یہی سمجھ کے کر رہے ہوں گے کہ قرآن کریم کے اندر ہے۔ یہاں سے ایک چیز اور بھی جو میری آبزرویشن ہے، وہ یہ ہے کہ لوگ جو بھی کچھ کرتے ہیں دین سمجھ کے، مذہب سمجھ کے، لوگوں کو تو ابھی یہ بھی نہیں پتا کہ دین اور مذہب کے اندر کیا ڈیفرنس ہے، اس کا بھی نہیں پتا۔ تو لوگ جو بھی کر رہے ہوتے ہیں، وہ قرآن کریم کو دیکھ کر نہیں کر رہے ہوتے، وہ تاریخ کو بھی دیکھ کر نہیں کر رہے ہوتے۔ وہ کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ پہلی چیز، وہ اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ چیز ان کے آباء و اجداد کی طرف سے چلی آ رہی ہوتی ہے۔ جو شخص جس مسلک کے گھر میں پیدا ہوتا ہے، بغیر سوچے سمجھے وہی اس کا مسلک ہوتا ہے، ایسے ہی ہے نا۔ اور اس میں کوئی مسلمانوں کی قید بھی نہیں ہے۔ اگر ہندو کا کوئی گھرانہ ہو تو اس میں کوئی لڑکا اور لڑکی پیدا ہوئے تو وہ وراثتی طور پر وہ ہندو ہی ہوں گے۔ بہت کم ہوگا کہ وہ اپنے اس آباء و اجداد کے جو مسلک ہے، دین ہے، مذہب ہے، اس سے کوئی سوچ بچار کے کوئی راستہ اختیار کر لیں، لیکن یہ لوگ آٹے میں نمک کے برابر ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے، سکھوں کا بھی یہی حال ہے، بدھ مذہب وہ بھی ایسے ہی ہیں، کرسچین، یہود، سب ہر جگہ پہ اوپر یہی چیز چلتی ہے۔ مسلمانوں کو دیکھیں کہ جتنے بھی مسلمانوں کے مسالک ہیں، اس کے اندر اگر کوئی، فار ایگزامپل پاکستان میں دیکھیں، اگر کوئی دیوبندی ہے، بریلوی ہے، اہل حدیث ہے، شیعہ ہے، کوئی بھی ہے، جو بچہ یا بچی جس مذہب کے گھرانے میں پیدا ہوا، جو اس کے آباء و اجداد کا مذہب اس نے دیکھا، وہی اس نے اختیار کر لیا، اسی پر وہ چلے جا رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جتنے بھی لوگ ہیں، انسان جتنے بھی ہیں، وہ چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم، وہ کوئی سوچ سمجھ کے
کسی مسلک کو اختیار نہیں کر رہے ہوتے، وہ انہوں نے جو ماحول میں دیکھا ہوتا ہے، جس ماحول میں آنکھ کھولی ہوتی ہے، ویسے ہی وہ بھی بن جاتے ہیں۔ جو نظریات، جو عقائد ان کے پیرنٹس کے، ان کے ریلیٹیوز کے، ان کے ماحول میں ارد گرد، پڑوسیوں میں ارد گرد، ملنے ملانے والوں میں، تو وہی چیز ان کے اوپر بھی اثر انداز ہو جاتی ہے، وہی کچھ وہ بھی بن جاتے ہیں۔ اسی لیے قرآن کریم کے اندر وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، وہ کہتا ہے لوگوں کی اکثریت علم نہیں رکھتی۔ یہ چیز قرآن کریم نے اسی لیے کہی ہے، جو اس کی ریزن کیا ہے، یہی کہ لوگ اپنے ماحول کے مطابق عقائد، نظریات، مذہب ایڈاپٹ کرتے ہیں، بائی انٹلیکٹ، بائی ریزننگ، اس کی روح سے نہیں ہوتا موسٹلی، یعنی اکثریت کی بات ہو رہی ہے، میجورٹی ایسی ہی ہے۔ تو اس لیے قرآن کریم کہتا ہے کہ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ یہ چیز جب قرآن کریم کہتا ہے، پھر سلوشن کیا دیتا ہے قرآن کریم؟ سلوشن یہ دیتا ہے کہ اتبعوا ما انزل الیک من ربک، کہ جو تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے بس تم نے اس کو فالو کرنا ہے۔ اب سلوشن دے دیا نا اس نے، یہ بھی بتا دیا کہ اکثریت جو ہے علم نہیں رکھتی، لیکن سلوشن بھی دے دیا اس نے کہ کرنا یہ ہے کہ اپنے آباء و اجداد کی طرف نہیں دیکھنا، اپنے ماحول کی طرف نہیں دیکھنا، جو اصول ضابطے اس زندگی گزارنے کے ہم نے دیے ہیں اپنی کتاب کے اندر، اس کے اوپر چلتے چلے جاؤ، ان کو فالو کرو، ان کی اتباع کرو۔ یہاں پر اتباع ہے، اتباع ہوتی ہے کہ کوئی، آپ دیکھتے ہیں نا، کوئی بھی بچہ چاہے وہ انسان کا ہو یا جانور کا ہو، چھوٹا بچہ دودھ پینے والا، وہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے جاتا ہے، کوئی اس کو نہیں کہتا کہ تم اپنی ماں کے پیچھے پیچھے جاؤ۔ اس کی ایک نیڈز ہوتی ہے ماں، اس نے ماں سے دودھ لینا ہوتا ہے، نشو و نما پانی ہوتی ہے، پرورش پانی ہوتی ہے، تو وہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے جاتا ہے، اور نہ ماں نے کہا ہوتا ہے کہ تم میرے پیچھے پیچھے ہو، نہ معاشرے نے کہا ہوتا ہے، نہ کسی نے زبردستی ماں کے پیچھے چلنے کے لیے کہا ہوتا ہے۔ بچے کی ایک اپنی فطری ضرورت ہوتی ہے، چاہے وہ انسان کا ہو یا جانور کا، وہ ماں کے پیچھے پیچھے جا رہا ہوتا ہے۔ عربی میں اس کو اتباع کہتے ہیں، عربی میں اتباع کہتے ہیں۔ آپ کو پیاس لگی، آپ اٹھتے ہیں، پانی کا گلاس، کوئی گھڑا ہے یا ڈسپنسر ہے تو ڈسپنسر سے پانی لیتے ہیں، پانی پیتے ہیں۔ آپ کو کسی نے نہیں کہا کہ آپ اٹھ کے پانی پی لیں، آپ کی ایک اپنی ضرورت تھی، آپ اٹھے، آپ نے پانی گلاس اٹھایا، پانی ڈالا اور پی لیا، یہ آپ کی اپنی ضرورت تھی، اپنی ضرورت کے تحت آپ نے کام کیا، کسی کے کہنے پہ نہیں کیا۔ یہاں سے یہ لفظ اللہ نے اتباع کا لفظ قرآن کریم میں لے کر آیا۔ اب سمجھ آئی اتباع کیا ہوتا ہے؟ اب ترجمہ کریں نہیں ہوگا اس کا، خیر یہ دوسری بات ہے، اصل بات کی طرف آتے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے اس طرح اتباع کرو اپنی ضرورت سمجھ کے کہ یہ تمہاری ضرورت ہے، نہ اس میں اللہ کو خوش کرنے کی کوئی بات ہے، نہ اس میں کوئی اللہ کی ناراضگی کی کوئی بات ہے کہ اگر اس کو فالو کرو گے کتاب اللہ کو تو اللہ خوش ہو جائے گا، یہ اس کی خوشی کا معاملہ نہیں ہے۔ یا اس کو فالو نہیں کرو گے تو اللہ ناراض ہو جائے گا، یہ بھی اس کی کوئی ناراضگی کا معاملہ نہیں ہے۔ معاملہ انسان کی اپنی بہتری یا اپنی تباہی کا ہے۔ اگر فالو کرے گا تو اپنی بہتری کر لے گا، نہیں کرے گا تو اپنی تباہی کر لے گا، دیٹس آل۔ اللہ بے نیاز ہے، اس کے اندر کوئی سینٹیمنٹس نہیں ہے۔ تو یہ انسان نے جو کرنا ہے اپنے بہتری کے لیے کرنا ہے، ضابطے اس نے دے دیے۔ دیے کیوں ہیں؟ انسان ان ضابطوں کو وضع نہیں کر سکتا، اس کی جو انٹلیکٹ ہے وہ اتنی جامع نہیں ہے، اتنی بڑی انٹلیکٹ نہیں ہے اللہ کے مقابلے میں کہ وہ اپنے لیے ایسے قوانین، ایسے ضابطے وضع کر لے کہ جو ساری انسانیت کے لیے یکساں مفید ہوں۔ انسان جب کوئی ضابطہ اپنے لیے بنائے گا، وہ تو پہلے تو اپنے لیے بنائے گا، پھر اپنے قبیلے کے لیے بنائے گا، پھر اپنے ارد گرد کے لیے بنائے گا، اگر وہ وطن پرست ہے تو پھر وہ اپنے ملک کے لیے بنا لے گا۔ لیکن یہ جو دین ہے یہ تو پوری عالم کا دین ہے، پوری انسانیت کا دین ہے۔
اس میں تو ہیومن ایکویلٹی ہے، اس میں تو ہر انسان وہ رسپیکٹیبل ہے، ہیومن ایکویلٹی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جو بہتری ہے وہ ایسی بہتری ہو کہ سب کے لیے ہو، یہ نہ ہو کہ تم اپنے لیے بہتری کر لو تو باقی جو ہیں وہ تڑپ کے مر جائیں اور ان کو کوئی فائدہ بھی نہ ہو، تو ایسی بہتری کا کیا فائدہ؟ اس کے اندر یونیورسل چیزیں ہیں دین کے اندر، تو وہ کسی ایک قبیلے یا ایک نسل یا ایک قوم کے لیے نہیں ہے، یا کسی کے زمانے کے لیے نہیں ہے۔ یہ بنیادی چیزیں سمجھ لی نا آپ نے۔ اب آئیں، یہ ضابطہ آ گیا، سلوشن بھی دے دیا کہ اسی کے اوپر چلو گے تو کامیابی ہوگی، تباہی سے بچو گے، نہیں تو تباہی آ جائے گی، اسی دنیا میں آ جائے گی۔ آخرت کی تباہی تو وہ بات کی ہے، وہ تو آنی ہے، وہ تو فائنل ہے، اس سے تو انکار ہی نہیں ہے۔ پہلے تو اس دنیا کو دیکھیں نا، اس دنیا کے اندر۔ اب اس نے ایک اور طرح سے بات سمجھائی ہے قرآن کریم میں۔ سورہ الزمر کی آیت نمبر 69 ہے، اس کے اندر اس نے قیامت کا نقشہ کھینچا ہے اور لوگوں کو بتایا ہے کہ معاملہ ہوگا کیا۔ جو چیز اس وقت ہونی ہے ابھی بتا دی ہے، تاکہ لوگ ڈسلوڈ نہ ہوں، تاکہ لوگ اپنے آپ کو صحیح کر لیں، وقت نکلنے سے پہلے ان ٹائم اپنے آپ کو ریکٹیفائی کر لیں، تاکہ کل کو کوئی عذر نہ پیش کریں۔ عدالت لگنی ہے، اس جو فائنل عدالت لگنی ہے، دا ڈے آف ججمنٹ۔ دیکھیں یہ دا ڈے آف ججمنٹ، قیامت کا مطلب ہی وہ عدالت ہے، حتمی ڈیسیجن ہونا ہے، فائنل ڈیسیجن انسان کا۔ پھر دو معاشرے بن جائیں گے، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، کہ مجرمین جو ہیں یہ علیحدہ ہو جائیں گے، مجرم اور مومن علیحدہ ہو جائیں گے۔ یہ دو معاشرے، ایک جنت کا اور ایک جہنم کا، یہ دو معاشرے ہو جائیں گے، بالکل ان کے درمیان ڈسٹنکشن ہو جائے گی۔ پھر یہ آپس میں مکس اپ نہیں ہوں گے، اس دنیا میں تو ہو رہے ہیں، اس وقت نہیں ہوں گے۔ اس وقت جو چیز ہونی ہے، جو پیرامیٹر ہے، جو سٹینڈرڈ ہے، جو کرائیٹیریا ہے، وہ قرآن کریم بتاتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے وَوُضِعَ الْکِتاب، سورہ زمر آیت نمبر 69۔ غور سے سنیے گا بات کیا کہہ رہا ہے، اور یہ جو چیز ہے اس کے بعد کسی کا کوئی ایکسکیوز نہیں ہے وہاں پہ، یہ ذہن میں رکھ لیں۔ جیسے آپ قانون، کوئی پولیس آپ کو پکڑ کے عدالت میں لے جاتی ہے، وہاں جا کے آپ عدالت میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں اس قانون کا ناواقف ہوں، مجھے علم نہیں تھا اس قانون کا، تو لہٰذا مجھے سزا نہ دیں۔ آپ کہہ ہی نہیں سکتے، آپ اس ملک کے باشندے ہیں، آپ کا فرض بنتا ہے کہ جو بھی آپ کے جو ملکی قوانین ہیں، آپ ان سے اپنے آپ کو آگاہ رکھیں۔ تو اس نے تو آگاہی دے دی ہے کہ یہ میرا قانون ہے، اس کے مطابق فیصلہ ہونا ہے، یہ میری کتاب ہے، فیصلہ اس کے مطابق ہونا ہے۔ اور وہ کیسے بات واضح کر رہا ہے؟ کہتا ہے وَوُضِعَ الْکِتاب، کتاب رکھ دی جائے گی۔ یہ قرآن کریم، یہ جو قرآن کریم ہے، یہ ہے وَوُضِعَ الْکِتاب، یہ کتاب رکھ دی جائے گی۔ میدان حشر، میدان حشر کے اندر یہ کتاب رکھ دی جائے گی، یہ اللہ کی کتاب ہے، وَوُضِعَ الْکِتاب۔ آگے کیا ہوگا؟ ساری انسانیت کھڑی ہوئی ہے، جتنے بھی اس وقت تک انسان ہوں گے سب کھڑے ہیں اپنے فیصلے لینے کے لیے۔ آگے کہہ رہا ہے وَجِیَّ بِالنَّبِیِّینَ وَالشُّہَدَاء، انبیاء کو بلایا جائے گا، شہداء کو بلایا، انہوں نے تو شہداء بنائے نا، جو جنگ میں مر جائے، شہید ہو جائے، وہ شہداء۔ قرآن ان کو شہداء نہیں کہتا، وہ تو قتل ہو گئے، وہ تو ان کے لیے لفظ ہی قتل کا ہے۔ قرآن کریم میں تو ان کے لیے شہید کا لفظ ہی نہیں ہے۔ شہداء کہتے ہیں گواہ کو، آئی وٹنس، جو آنکھوں دیکھا حال دیکھتا ہے، اس کی گواہی دیتا ہے، اس کو قرآن شہید کہتا ہے۔ شہید کی جمع شہداء ہے۔ اب قرآن کہتا ہے کتاب رکھ دی جائے گی، وَوُضِعَ الْکِتاب، وَجِیَّ بِالنَّبِیِّین، اور نبی بلائے جائیں گے، نبی بلائے، ہم آخری امت ہیں نا، ہمارے بھی نبی آ جائیں گے، وہ بھی آ جائیں گے، وَالشُّہَداء، گواہی دینے والے آ جائیں گے، وَالشُّہَداء، آئی وٹنس بلائے جائیں گے، وہ بھی آ جائے، انبیاء بھی آ گئے، نبیین بھی آ گئے، اور شہداء بھی آ گئے، یعنی گواہی دینے والے۔ آگے اب ہوگا کیا؟ اب ہے اصل بات جو قرآن نے سمجھانی ہے۔ اب کیا ہوگا؟ کتاب رکھ دی گئی ہے، انبیاء بلائے گئے ہیں، لوگ سامنے کھڑے ہوئے ہیں، عدالت لگی ہوئی ہے۔
اب قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ کہتا ہے وَقُضِیَ بَیْنَهُمْ بِالْحَقِّ، وَقُضِیَ بَیْنَهُمْ بِالْحَقِّ، ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا۔ وہ حق کیا ہے؟ الکتاب، کتاب کے مطابق فیصلہ کر دیا جائے گا۔ کتاب رکھی اس لیے جا رہی ہے۔ اندازہ لگا رہے ہیں قرآن کریم ایسے کوئی چلتے ہوئے بات نہیں کرتا، وہ پورے پروٹوکول سے بات کر رہا ہے۔ یہ لیگل معاملہ ہے، یہ ثواب گناہ کے لیے یہ ایتیں نہیں پڑی اس نے بھیجی، یہ ہمارے لیے بھیجی اس نے کہ یہ لیگل معاملہ ہے، قانونی معاملہ ہے۔ عدالت میں جاتے ہو نا، اگر موبائل بھی کسی کا بول پڑے وہاں پہ، اس نے سائلنٹ نہ لگایا ہو، تو اس کے اوپر دیکھا وہ کیا ہوتا ہے کمرہ عدالت کے اندر، اور یہ تو اللہ تعالیٰ کی عدالت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں تمام انسان کھڑے ہوں گے، انبیاء بھی آ جائیں گے، شہداء بھی آ جائیں گے، گواہی دینے والے۔ کتاب رکھ دی جائے گی، اور وہاں پہ ہوگا کیا؟ اس کتاب کے مطابق ڈیسیژن کیا جائے گا۔ انسانوں نے جو کیا ہے، اب آ جائیں ہم کیا کر رہے ہیں۔ مجھے بتائیں کہ جن چیزوں کو ہم اسلام سمجھ رہے ہیں، میں موٹی موٹی چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ان میں آپ دیکھیں کہ کیا وہ قرآن کریم میں ہے؟ ہم وہ چیزیں قرآن کریم کی روح سے کر رہے ہیں، یا وہ چیزیں ہم کسی اور کی روح سے کر رہے ہیں، ہسٹری کی روح سے کر رہے ہیں؟ سال کا پہلا مہینہ محرم، اس میں جو فساد برپا ہوتا ہے محرم میں، وہ قرآن کریم کی روح سے ہو رہا ہے۔ محرم کی مجالس قرآن کریم کی روح سے ہو رہی ہیں، فیصلہ ہوگا نا قرآن کریم کے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ محرم کے بعد محرم، وہ صفر، ربیع الاول، وہ آ گیا جناب ربیع الاول۔ اب محرم کے وہ تو بن گیا اہل تشیعوں کا، اب تو اہل سنت بھی اس میں داخل ہو گئے ہیں، کیونکہ روزگار ہے نا۔ سنی بھی جا کے پڑھ کے کوئی 40-50 ہزار مجلس کا لے آتا ہے۔ اچھا، یہ بھی اب ادھر چلے گئے ہیں، وہ مکسچر ہو گیا نا وہ چیز۔ اب ادھر آ جائیں، میلاد النبی، ربیع الاول آ گیا، تو یہ بھی مذہب، یہ بھی ثواب کی چیزیں بن گئیں، بخشش کی چیزیں بن گئیں۔ محرم بخشش کا ذریعہ بنا، پھر عید میلاد النبی بخشش کا، بلکہ وہ عید بن گئی۔ یعنی قرآن کریم میں عید الاضحیٰ نہیں ہے، قرآن کریم کے اندر عید الفطر نہیں ہے، اور انہوں نے ایک تیسری عید میلاد النبی بھی بنا دی۔ کس کی روح سے؟ ہسٹری کی روح سے، قرآن کریم میں نہیں ہے۔ اب تصور ذہن میں رکھیے گا کہ وہاں پر کتاب رکھی ہوگی، یہ قرآن یہ رکھا ہوگا، انبیاء بلائے ہوں گے، کیونکہ اللہ کی کتاب پریزنٹ کس نے کی تھی، پیش کس نے کی تھی؟ انبیاء نے۔ تو انبیاء اس لیے بلائے گئے نا، کہ ان کو کہا جائے گا کہ یہ کتاب میں نے تمہیں دی تھی، تو تم نے آگے امت تک پہنچائی، آؤ ذرا آئیں، ادھر آئیں، یہ کتاب اور تم پہنچانے والے اور یہ گواہ آئی وٹنس بتائیں کہ یہ جو چیزیں کرتے رہے ہیں یہ اس کتاب میں ہیں۔ یہ جو چیزیں مسلمان کرتے رہے ہیں اپنی بخشش کا ذریعہ بنا کے، محرم کی مجالس، عید میلاد النبی کی مجالس، اور آگے پھر وہ آ جائیں، رمضان آ گیا۔ اب رمضان میں بھی جو کچھ ہوتا ہے، کیا وہ قرآن کریم میں ہے؟ غور کیجئے گا، یہ ساری چیزیں، یہ ان کا ایسے نہیں ہوگا کہ آپ کہیں کہ ہمارے آباء و اجداد کرتے تھے، ہسٹری میں لکھا ہوا ہے۔ تو قرآن کریم میں تو ووضع الکتاب کا ہے، ہسٹری کی تو قرآن کریم بات ہی نہیں کر رہا۔ اگر یہ حدیث کہتے ہیں تو قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے حدیث کہا ہے، جس کو یہ حدیث بول رہے ہیں قرآن تو اس کو حدیث مانتا ہی نہیں۔ سمجھ آ رہی میری بات؟ تو وہ تو اسلامک ہسٹری ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پرشین ہسٹورین نے لکھی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 250 سال کے بعد پرشین محدثین نے، مفسرین نے، سیرت نگاروں نے پرشیا کے اندر لکھی، وہ بھی 250 سال کے بعد۔ تو اس کی وہ تو نہیں رکھی جائے گی قیامت کے دن، کیا رکھی جائے گی؟ ووضع الکتاب، الکتاب اللہ کی کتاب، اس کا ضابطہ وہ رکھا جائے گا۔ اب اس کے مطابق اگر یہ کرتے رہے ہیں، اس میں تو پھر محرم بھی نہیں ہے، اس میں تو ربیع الاول بھی نہیں ہے، اس میں تو یہ جو رمضان
رمضان کریم کی جو چیزیں انہوں نے بنائی ہیں، تراویحاں، یہ جو تراویح ہے، نماز تراویح نفل، وہ بھی نہیں ہے، وہ بھی نہیں ہے نا، صلاۃ التسبیح اور اس طرح کی چیزیں وہ بھی نہیں ہیں، تو وہ بھی گئیں۔ سنتے جائیے گا، میں موٹی موٹی چیزیں بتا رہا ہوں، غور سے سنتے جائیے گا۔ نہ محرم، وہ بھی گیا، کتاب میں نہیں ہے۔ میلاد، وہ بھی گیا، کتاب میں نہیں ہے۔ وہ رمضان کی جو چیزیں تراویح وغیرہ وہ بھی گئیں، نماز تراویح، اس میں جو دعائیں مانگتے ہیں، جو تسبیحیں پڑھتے ہیں، اور وہ جو انہوں نے ایک روایت بنائی ہوئی ہے کہ روزے دار کی منہ کی بدبو، نعوذ باللہ، اللہ کو مشک اور عنبر سے بھی زیادہ پسند ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، اللہ کو پسند ہے۔ تو اس کو کہیں ان لوگوں کو کہ اس روزے دار کی منہ کی بو جو ہے، شاید اس کی بیوی بھی اس کے منہ کی بو سونگھنا پسند نہ کرے۔ اللہ کو یہ سمجھا ہوا ہے کہ وہ لوگوں کی منہ کی بدبوئیں سونگھتا پھرتا ہے؟ یہ کیا کس قسم کا دین پیش کر رہے ہیں آپ؟ خیر، تو یہ چیزیں ہوئیں، یہ چیز بن گئی ان کی نجات کا ذریعہ، ان کی بخشش کا ذریعہ۔ ایک چیز تو یہ ہوگی۔ اسی طرح وہ جتنی بھی ورشپ کی چیزیں ہیں، پوجا پاٹ کی چیزیں، ساری اس کے اندر ڈال لیں۔ تسبیحات، وہ دانوں والی، اس نے کہا تھا تسبیح کرو، کائنات کی ہر چیز تسبیح کرتی ہے، اس کا مطلب یہ تھا کہ تمہارے اندر جتنی بھی قوت ہے، طاقت ہے، اپنی پوری قوت کے ساتھ قوانین الہی کے اوپر چلو، یہ تھا تسبیح۔ انہوں نے اب یہ تو بہت مشکل تھا، اپنی پوری قوت کے ساتھ اللہ کے دین کے اوپر چلنا، تو یہ تو تھوڑی سی قوت بھی لگانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو انہوں نے پھر کیا کیا، تسبیحیں پکڑا دی کہ یہ لیں دانوں کے اوپر اللہ اللہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اللہ وہ پڑھتے رہیں، ایک دفعہ سبحان اللہ کہیں گے تو جنت میں ایک درخت لگ جائے گا۔ چلیں جی، وہ بھی قصہ ختم ہو گیا۔ یعنی کوئی اگر کچھ سوچ سمجھ کے کوئی چیز کر لیتا تو اس سے بھی گیا۔ یہ آگی ورشپ، صلات بن گئی ورشپ، اور وہ جو تسبیح تھی وہ بن گئی وہ دانوں والی تسبیح، اس کو وہ گھمائی جا رہے ہیں، پھری جا رہے ہیں، پڑھی جا رہے ہیں، اور پوری دنیا میں ذلیل ہو رہے ہیں۔ یہ چیزیں یہ کس کی روح سے ہو رہی ہیں؟ ہسٹری کی روح سے۔ کربلا، وہ جو کربلا کے متعلق جو جلوس نکل رہے ہیں، جو مجلسیں ہو رہی ہیں، میلاد النبی کے جو جلوس نکل رہے ہیں، جو مجلسیں ہو رہی ہیں، کس کی روح سے ہو رہی ہیں؟ ہسٹری کی روح سے ہو رہی ہیں۔ قربانی کس کی روح سے ہو رہی ہے؟ ہسٹری کی روح سے ہو رہی ہے۔ قرآن کریم کے اندر قربانی کا کوئی لفظ نہیں ہے، اس نے صرف اتنی بات کہی ہے کہ جو حج کرنے جائیں وہ اپنے جانور فالتو ساتھ لے کے جائیں، تاکہ وہاں ان جانوروں کو خود بھی کھائیں ذبح کر کے، ذبح کا لفظ ہے، ان کو ذبح کریں، خود بھی کھائیں اور ان لوگوں کو بھی کھلائیں، دیٹس آل۔ ان کے اوپر سواری بھی کریں، ان کے اوپر اپنا مال برداری کہتے ہیں، اپنا سامان وغیرہ وہ بھی رکھ لیں۔ راستے میں اگر کوئی لوگ زیادہ ہیں، بھوک لگی ہے تو ان کو ذبح کر کے کھا لیں، اور کچھ جو ہیں وہاں حج پہ جا کے ان کو ذبح کر کے کھا لیں، دیٹس آل۔ اتنی بات کہی ہے قرآن کریم۔ پورا قرآن آپ کنگال کے دیکھ لیں، کسی جگہ کے اوپر حج کے علاوہ جانور ذبح کرنے کا ذکر ہی نہیں ہے۔ کنڈیشنل ہے کہ جو حج پر جائیں وہ جانور ساتھ لے جائیں، وہاں جا کے خود بھی کھائیں اور وہ جو مقامی لوگ ہیں ان کو بھی کھلائیں۔ اتنی بات کہی ہے، بس اس سے زیادہ قرآن کریم نے کوئی بات نہیں کی۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جب قرآن کریم سامنے رکھا ہوگا اور انبیاء بھی کھڑے ہوں گے اور شہداء بھی کھڑے ہوں گے، اب فیصلہ ہو رہا ہوگا، یہ کہہ رہے ہوں گے یا اللہ میاں ہم نے بڑی قربانیاں کی ہیں، ہم نے بڑی تسبیحاں پھیری ہیں، ہم نے بڑی تراویح پڑھی ہیں، تو ہم نے بڑی میلاد کی محفلیں منعقد کرائی ہیں۔ وہ اہل تشیع کہیں گے یا اللہ ہم نے تو بڑی محرم کی مجالس منعقد کرائی ہیں، ہم تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غم میں بڑے روتے رہے ہیں، حسین رضی اللہ عنہ کے غم میں بڑے روتے رہے ہیں۔ اور یہ اہل سنت کہیں گے یا اللہ ہم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش تھی اس کے اوپر تو بڑی خوشیاں مناتے رہے ہیں، ہم تو ڈھول بھی بجاتے رہے ہیں، بھنگڑا بھی ڈالتے رہے ہیں،
ہم تو لوگوں کو روڈ بلاک کر کے لوگوں کو پکڑ پکڑ کے ان سے چندہ بھی لیتے رہے ہیں زبردستی. ہم نے تو بڑا کام کیا ہے, ہم نے تو بڑی تراویح پڑھی ہیں, ہم نے تو ساری ساری رات قرآن کریم کے شبینے کیے ہیں, تو یا اللہ تعالیٰ ہم نے تو بڑی نیکیاں کی ہیں. تو ان کے سامنے کیا کیا جائے گا, کیا کیا جائے گا؟ ان کے سامنے پھر یہ کتاب کھول کے رکھ دی جائے گی. یہ چیز ان کو کہا جائے گا کہ نکالو, اس کو کھولو اور بتاؤ کہ ہم نے یہ چیزیں کب کہی تھیں آپ سے. تم جو کچھ بھی کرتے رہے ہو اپنی خواہش نفس کے ساتھ کرتے رہے ہو, اپنی مرضی سے کرتے رہے ہو, اپنے آباء و اجداد کے دین کو دیکھ کر کرتے رہے ہو. ہماری کتاب کو دیکھ کر تم نے کچھ بھی نہیں کیا. یہ جتنی چیزیں تم گنا رہے ہو کیا ہم نے کہی تھی؟ کیا ہم نے ان کا حکم دیا تھا؟ اگر دیا ہے تو پھر یہ جو کتاب ہے اس کے اندر ہمیں دکھا دو, دکھائیں اس کتاب کے اندر کہ ہم نے کہاں کہا ہے کہ یہ چیزیں کرو. پھر اس وقت جواب کیا ہوگا جناب؟ ہمارے پاس انبیاء بھی کھڑے ہیں, وہ کہیں گے یا اللہ بالکل اس کتاب کے اندر تو نہیں ہے, اور جو شہداء ہیں وہ گواہی دیں گے کہ نہیں ہے, اور یہ انہوں نے سب کچھ کیا ہے وہ تو انہوں نے یا اپنے آباء و اجداد کے مسلک کے مطابق کیا ہے یا انہوں نے اپنی وہ جو مذہبی پیشوا تھے ان کے کہنے پہ کیا ہے. انہوں نے کتاب اللہ کے مطابق تو نہیں کیا. یہ چیز سوال ہوگا. میں آپ کو بتا دوں یہ قرآن کریم کی آیات یہ قصے نہیں ہیں جس کو وہ کہتے ہیں نا اساطیر الاولین, یہ تو پرانے لوگوں کے قصے ہیں. تو ایسے ہی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ یہ تو ایسے ہی ہمیں نا ڈرا رہا ہے, یہ تو اساطیر الاولین. وہ کہتے ہیں جو اولین جو پہلے لوگ گزر گئے اولین, یہ تو ان کے قصے کہانیاں ہیں. کہاں کی قیامت, کہاں کا یہ سوال جواب, کہاں کی عدالت, کہاں کا دا ڈے آف ججمنٹ. تو ایسے ہی ہمیں ڈراتے ہو. اپنے ایمان سے بتائیں کیا یہی سوچ آپ کی نہیں ہے کہ یہ تو ایسے قرآن کریم آپ سنائیں نا, نیند آ جائے گی ان کو, کسی کو سنائیں نیند آ جائے گی. اور ان کے سامنے جو ہی آپ کسی وہ کرامت کا معجزے کا ذکر کریں, ان کے سامنے روایات حدیث کا ذکر کریں, اٹھ کے بیٹھ جائیں گے حشاش پشاش. اور جو ہی قرآن کی بات ہوگی نیند آ جائے گی, یا ماتھے پہ سلوٹ پڑ جائیں گے, یا اٹھ کے چلے جائیں گے, یا کوئی اور بات شروع کر دیں گے تاکہ یہ قرآن کریم کی بات بند ہو. جب یہ ایٹیٹیوڈ ہو تو پھر تباہی تو لازمی ہے, تباہی لازمی ہے. یہ بتا دیں اس دنیا میں تو ہو رہی ہے لیکن یہ عارضی ہے, یہ ختم ہو جائے گی دنیا نا. تو یہ تو عارضی ہے, اس میں سب سے پہلے تو انسان ختم ہوگا. یہ جو یونیورس ہے یہ تو 14.14 ارب سال ہو گئے اس یونیورس کو, 14.14 ارب سال ہو گئے اس یونیورس کو. تو آج سائنٹسٹ کہہ رہے ہیں کہ دا ایکسٹینڈنگ یونیورس, کائنات وسیع ہوتی چلی جا رہی ہے, پھیلتی چلی جا رہی ہے. وہ جو سورج چاند ستارے دور بھاگتے ہوئے چلے جا رہے ہیں. یہ تو اتنی وسیع کائنات ہے, اس میں انسان کی لائف 60 65 سال 70 سال, بہت کرے گا 100 سال, بس ختم. اور وہ ملت کا وقفہ ختم. پھر جب وہ قیامت ہوگی, دا ڈے آف ججمنٹ ہوگا, یہ کتاب ہوگی, اس کے مطابق فیصلہ ہو جائے گا. قربانیاں بھی اڑ جائیں گی, محرم کی مجلسیں بھی اڑ جائیں گی, اور میلاد کی مجلسیں بھی اڑ جائیں گی. اور یہ جو تہجد اور یہ جو نوافل اور یہ جو نمازیں پڑھتے پھرتے ہیں اور تسبیحیں پڑھتے پھرتے ہیں اور ثواب کماتے پھرتے ہیں کہ حوریں ملیں گی, حوریں نہیں ملیں گی. یہ ذہن میں رکھ لیں, ایسے نہیں ملیں گی. نہ یہ حوریں ہیں. ان حوروں کے لالچ میں جو کچھ انہوں نے ان مسلمانوں کا جو تباہی پھیلائی ہے ان کے اندر, ان حوروں کا لالچ دے کے, وہ حوریں بھی نہیں ملیں گی. وہاں پر تو اس کتاب اللہ میں کہا جائے گا دکھائیں کہاں ہم نے حوریں, کون سی حوریں, کہاں پہ حوریں ہیں, دکھائیں کن حوروں کی ہم نے بات کی تھی. تم نے تو ان حوروں کا نقشہ ہی بدل دیا, 130 فٹ کی حوریں بنا دیا. کہاں ہے, لائیں. پنڈلی کے اوپر کپڑا ہٹا دے تو سورج
کی جو مشرق اور مغرب میں سورج غروب ہو جائے اور اس کی پنڈلی چمکنے لگ جائے، وہ حور دکھائیں نا قرآن کریم میں کہاں ہے؟ دکھائیں۔ تھوک پھینک دے تو پتہ نہیں سمندر میٹھے ہو جائے، یہ فضیلتیں بیان ہو رہی ہیں۔ اور وہ گھوڑا وہ دوڑ رہا ہے سرپٹ، پتہ نہیں کتنے وہ ہزاروں میل دوڑے گا، تو وہ جنتی پوچھے گا یا اللہ میاں میں کہاں پہنچ گیا ہوں؟ تو اس کو کہا جائے گا کہ تم حوروں کی ابھی وہ جو ٹانگیں ہیں ان کے درمیان میں ہو۔ اندازہ لگائیں۔ سوال ہوگا پھر کہ بتائیں یہ حور کہاں پہ ہے؟ ہم نے اس حور کا کہاں ذکر کیا ہے؟ بتائیں کس جگہ پہ ہے یہ حور؟ یہ ایسے جان نہیں چھوٹے گی۔ میں آپ کو بتا دوں، وہ کبوتر ہوتا ہے نا، پنجابی کی مثال ہے، تو وہ بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لیتا ہے، تو یہ بلی کو دیکھ کے، یہ اپنی تباہی کو دیکھ کے مسلمان آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ چلتے اسی ہسٹری پر چلے جا رہے ہیں، وہی ہسٹری اسی پہ اوپر چلے جا رہے ہیں۔ قرآن کریم اس سے دشمنی، اس سے عداوت، جو سلیبس ہے وہ نہیں پڑھنا ہے انہوں نے، جس کے مطابق وہاں پہ عدالت میں فیصلہ ہونا ہے، وہ جو سلیبس ہے وہ نہیں پڑھنا انہوں نے، نہ وہ پڑھنا ہے، نہ وہ سمجھنا ہے، نہ اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ کس کے اوپر عمل ہے؟ ہسٹری کے اوپر عمل ہے۔ حدیث ہسٹری ہے، تفسیر ہسٹری ہے، مغازی ہسٹری ہے، سیرت ہسٹری ہے، یہ ساری چیزیں ہسٹری ہیں۔ پڑھتے رہیں۔ قرآن اس کو حبطت اعمالہم کہتا ہے، قرآن اس کو عذاب السعیر کہتا ہے، کہ جو کچھ بھی کر رہے ہو، چاہے وہ جتنے پیسے لگا کے تم میلاد کی محفلیں اور محرم کی مجالس منعقد کر لو، عذاب السعیر، جھلس جائے گا، جل کر راکھ ہو جائے گا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اندازہ لگا رہے۔ اور ان کے جو مشائخ ہیں، انہوں نے ایسی فضیلتیں بنائی ہوئی ہیں کہ وہ حضرت صاحب تقریر کر رہے ہیں، جلسہ کر رہے ہیں، مجلس منعقد کیے ہوئے ہیں، رحمت کے فرشتے آ رہے ہیں، اس حضرت کی بات کوئی کامن سینس سننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اس کی بات سننے کو رحمت کے فرشتے آ رہے ہیں، اور وہ ان کے پھر نامہ اعمال میں نیکیاں لکھ رہے ہیں، ثواب لکھ رہے ہیں، اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ گواہ رہنا، ہم نے ان کو بخش دیا۔ جب اس طرح کے جھوٹے، ان کو جب تسلیاں دی جائیں گی، جھوٹے وعدے دیے جائیں گے، قیامت کے دن یہ سب جھوٹ کھل جانا ہے، پھر کچھ بھی ہاتھ نہیں آنا۔ اس وقت قانون کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ قانون، اگین میں کہہ رہا ہوں، یہ قانونی معاملہ ہے، قانون کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ کوئی وسیلہ، کوئی وہ نسبت تناسب کہ میری حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہے یا فلاں بزرگ، قطعاً نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد بھی کیوں نہ ہو، ان کے رشتہ دار بھی کیوں نہ ہوں، سب کا معاملہ قانون کی روح سے حل ہوگا، قانون کے مطابق فیصلہ ہوگا، جو اللہ کا قانون ہے۔ اس کے اندر کوئی رعایت نہیں، اس کے اندر کوئی وہ وسیلہ نہیں، سفارش نہیں۔ یہ اللہ کو سفارشی سمجھا ہوا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مجرموں کا سفارشی سمجھا ہوا ہے۔ اس عدالت کے اندر کسی مجرم کی کوئی سفارش کرے، لوگ اس کے اوپر لعنت ملامت کرتے ہیں کہ یہ کتنا گندا شخص ہے کہ یہ مجرموں کی سفارش کرتا ہے، ان کو چھڑا کے لے جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ سوچتے ہیں، جو مقام بلند کے اوپر ہوتے تھے، اتنی عظیم ہستیاں انبیاء کرام، وہ مجرموں کو چھڑا کے لے کے جائیں گی؟ کبھی نہیں لے کے جائیں گے۔ وہ تو ان سے بریت کا اظہار کریں گی کہ ہمارا بھی ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ تو قرآن کریم صاف کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تو وہ تو خود گواہی دیں گے کہ چھوڑ دیا تھا، ان کو کوئی تعلق نہیں ہے انبیاء کرام۔ وہ تو دنیا کے اندر کہہ دیا ہے کہ جو فرقہ، اہل فرقہ، جو بھی فرقے کے لوگ ہوں، اے نبی تیرا ان سے اور ان فرقوں کا تجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ تو دنیا کے اندر ہی بتا دیا گیا، تو قیامت میں کوئی اور نئی بات سامنے آنی ہے، یہی چیز سامنے ہوگی۔ وہ تو دنیا کے اندر، اس کتاب کے اندر بتا دیا گیا ہے کہ فرقوں کا کوئی بھی فرقہ ہو، وہ حنبلی ہو، وہ شافعی ہو، وہ مالکی ہو، وہ اسماعیلی ہو، وہ جعفری ہو، کوئی بھی ہو، یہ فرقے ہیں نا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی فرقے کا کوئی تعلق نہیں، قادیانی ہو، کوئی بھی ہو، کسی فرقے کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ نہ نبی کا ان فرقوں سے کوئی تعلق ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور نہ ان کا
ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق ہے؟ بالکل، یہ تو ڈسٹنکشن قرآن کریم اسی دنیا میں قائم کر کے اس نے بتا دی ہے. کوئی نہیں مانتا نہ مانے. جب معاملات، عقائد، مسالک ہسٹری کی روح سے بنانے ہیں تو پھر آپ ہسٹری کے پاس جائیں. قرآن کریم سے پھر ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ کا قانون ان کو بالکل نہیں چھوڑے گا. وہ تو پھر ڈسٹنکشن ہوگی. مجرمین علیحدہ کر دیے جائیں گے، مومنین علیحدہ کر دیے جائیں گے، جنتی معاشرہ علیحدہ ہو جائے گا اور جہنمی معاشرہ علیحدہ ہو جائے گا. امید ہے میرا یہ ویڈیو آپ کو سمجھ آیا ہوگا، آپ کو غور و فکر کرنے کی دعوت دے گا. میرا ویڈیوز لائک کریں، شیئر کریں. میرا یوٹیوب چینل آپ اسے سبسکرائب کریں، گھنٹی کا بٹن دبا دیں تاکہ میرے ویڈیوز ملتے رہیں. خوش رہیں، اپنا خیال رکھیں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.